السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھی جماعت کے پیارے بچوں، آج ہم کیا کرنے جائیں گے، جو ہم نے پچھلے ویڈیو میں جو لیسن پڑھی تھی تاج محل، اس کے سوال ہم آج کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا کوسچن کیا ہے؟ شاہ جہاں کی تعمیر کی ہوئی مشہور عمارتوں کے نام بتائیں۔ پیارے بچوں، جو شاہ جہاں نے مشہور عمارتیں تعمیر کی ہیں نا، ان کے نام بتانے ہیں۔ کیا نام ہے ان کے؟ دہلی کا لال قلعہ، جامع مسجد اور تاج محل۔ تاج محل شاہ جہاں کی مشہور عمارتوں کے نام ہے۔ پیارے بچوں، کیا کیا؟ دہلی کا لال قلعہ، جامع مسجد، تاج محل شاہ جہاں کی مشہور عمارتوں کے نام ہے۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ تاج محل کس کی یاد میں بنوایا گیا تھا؟ پیارے بچوں، تاج محل ممتاز محل کی یاد میں بنوایا گیا تھا۔ تیسرا کوسچن کیا ہے؟ تاج محل کس شہر میں ہے؟ پیارے بچوں، تاج محل آگرہ کے شہر میں ہے۔ چوتھا کوسچن کیا ہے؟ تاج محل کس پتھر سے بنایا گیا ہے؟ پیارے بچوں، تاج محل سنگ مرمر کے پتھروں سے بنایا گیا ہے۔ پانچواں سوال کیا ہے؟ تاج محل دیکھنے کا لطف کب آتا ہے؟ جواب ہے، تاج محل دیکھنے کا زیادہ لطف چاندنی راتوں میں آتا ہے۔ اب جو تیسرا کوسچن ہے، مثالیں دیکھ کر الفاظ بنائیے اور ان کے معنی لکھیے۔ پہلی مثال وہیں سے دی ہوئی ہے، خوش، بیوبو، خوشبو، اچھا لگنے والا، خوش اخلاق، یہاں لکھنا ہے، پھر ایک ہی ورڈ لکھنا ہے، خوش اخلاق، اچھا اخلاق والا ہے نا، خوش مزاج، یہاں لکھنا ہے خوش مزاج ہے نا، یہاں اچھا مزاج والا ہے نا، اچھا مزاج والا، خوشحال جوڑ کر لکھنا ہے، خوشحال، اچھا حال والا، خوش دل، اچھا دل والا ہے نا۔ مثالیں دیکھ کر الفاظوں کے حروف الگ الگ کر کے لکھیے، ہے نا۔ پھول، بوٹے، بے ووٹے، یہ ہے نا پھول، پے دشم ہے، واو لام ہے نا پھول، قلعہ، قاف لام عین ہے، قلعہ ہے نا۔ جادو، جیم الف دال واو ہے نا۔ روٹی، رے واو ٹے چھوٹی ہے نا روٹی۔ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ الگ الگ لکھیے۔ پیارے بچوں، پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں معرفہ کیا ہے اور اس میں نکرہ کیا ہے۔ اس میں معرفہ وہ اسم جو عام نام ہو یا ایک ہی قسم کی تمام چیزوں کے لیے فرد استعمال کیا جائے۔ اس میں نکرہ وہ اسم ہے جو کسی خاص، کسی عام چیز، شخص یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے۔ اس میں نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے، جیسے آدمی ہے نا عام، کتاب ہے نا عام، بلی ہے نا مت ہے خاص، لڑکا ہے نا عام۔ اسی طرح اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے، ہے نا۔ آپ یہ سمجھو کہ اسم نکرہ عام چیز کے لیے بولا جائے اور اسم نکرہ خاص چیز کے لیے بولا جائے، اسم نکرہ عام چیز کے لیے بولا جائے اور اسم معرفہ خاص چیز کے لیے بولا جائے۔ ایسے سمجھو کہ اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے۔
اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے، اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال، غالب، تاج محل، سری نگر ہے نا، یہ ہے نا خاص اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ آپ اپنی اردو گرامر کاپی پر لکھنا۔ ہاں، اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے، جیسے آدمی، کتاب، بلی، لڑکا وغیرہ۔ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے، اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال، غالب، تاج محل، سری نگر وغیرہ۔ پیارے بچوں، اسی کو دیکھ کر جو یہ الفاظ لکھے ہیں نا، جو یہ الفاظ لکھے ہیں، ان کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ اسم معرفہ کیا ہے اور اسم نکرہ کیا ہے؟ اسم معرفہ ہے خاص چیز، اسم نکرہ ہے عام۔ تاج محل کیا ہے اب؟ ہے نا خاص، ہے نا، یہ کس میں آئے گا؟ اسم معرفہ میں۔ دروازہ عام ہے نا، یہ اسم نکرہ میں آئے گا۔ دہلی ہے نا خاص، کس میں آئے گا؟ اسم معرفہ میں آئے گا نا۔ اسی طرح ہے آگرہ، یہ بھی خاص ہے۔ عمارت عام ہے نا، نکرہ میں آئے گا۔ مغل خاص ہے نا۔ نہر خاص ہے۔ پتھر، یہ بھی کیا بولتے ہیں، اسم نکرہ میں آئے گا۔ کاریگری اسم معرفہ میں آئے گا۔ لال قلعہ، یہ بھی اسم نکرہ، اسم معرفہ میں آئے گا، یہ ہے نا خاص۔ لال قلعہ ہے نا خاص، یہ اسم معرفہ میں آئے گا۔ پیارے بچوں، آپ بھی اسی طرح اپنی کاپی پر لکھنا۔ باقی وسلام۔